ہما آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو ڈوزیئر دیا ہے پاکستان نے یہ بھی کوئی کام کرے گا، اور یہ جو اب کوئی ڈرامہ پھر کرنے جا رہا ہے بھارت، پاکستان کو اس کو سیریس کس حد تک سیریس لینا چاہیے اور کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ دیکھیے میرا خیال ہے پاکستان نے سیریس لیا ہے، کیونکہ میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے کہ ہماری جو فورسز ہیں وہ ریڈ الرٹ پہ ہیں. تو پاکستان ہیز ٹیکن دا تھریٹ سیریسلی، اور کسی بھی ملک کو اس طرح کے تھریٹ کو انتہائی سیریسلی لینا چاہیے. پاکستان نے باوجود جس کو شاید بریگیڈیئر صاحب کمزوری کہہ رہے ہیں، میں اسے پاکستان کا اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کہتی ہوں. تو ہم نے اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کے ساتھ رسپونڈ کیا، یعنی ہم نے یہ تو باور کرایا ہے کہ ہم آپ کو بہت سخت جواب دے سکتے ہیں، لیکن ہم وہ سخت جواب ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا ریجن نہیں دے رہے ہیں. میرا خیال ہے لاسٹ ٹائم پاکستان کی رسپانس جو تھی وہ اسی کے اراؤنڈ بلڈ ہوئی تھی، اور یہ اچھی رسپانس تھی، کیونکہ اگر ہم ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو اصل بقا ہے وہ ہماری معاشی ترقی میں ہے، تو پھر وہاں پر ہمیں کچھ اس طرح کے اسٹیپس لینے جہاں ہم ایکٹیو کانفلکٹ میں اس طرح سے ڈریگن نہ ہوں جس طرح سے انڈیا شاید ہمیں ڈریگن کرنا چاہتا ہے. تو یہ تو ہمیں سیریسلی لینا چاہیے. ہم نے سیریسلی لیا، اور اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہ کچھ مہینے پہلے عمران خان صاحب نے اور دیگر لوگوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ انڈیا کوئی ملٹری ایڈوینچرزم کر سکتا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو باور کرایا تھا. ڈوسیئر سے کوئی اوور نائٹ فرق نہیں پڑنے والا. اچھا، کوئی ارتھ شیٹرنگ فورن پالیسی تھرسٹ نہیں چینج ہونے والا، یا انٹرنیشنل کمیونٹی ہمیں اوور نائٹ سیریسلی نہیں لینے والی. لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ وہ جو ویکیوم تھا جہاں پاکستان کا نیریٹو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، پاکستان کا کاؤنٹر نیریٹو ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، جب انڈیا تواتر کے ساتھ ہمیں ٹیررسٹ اسٹیٹ کے طور پر سیل کرتا تھا، پچ کرتا تھا، ایڈی چوٹی کا زور لگاتا تھا کہ جی پاکستان کو ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیں، تو جس طرح کا کاؤنٹر نیریٹو ہمارے پاس سے آنا چاہیے تھا وہ کاؤنٹر نیریٹو نہیں آتا تھا. میرا خیال ہے کہ اب وہ مومنٹم بلڈ ہوا ہے. موعد یوسف کا ایک انٹرویو تھا جس کا بہت شور مچا، مطلب اس میں کوئی نئی باتیں نہیں کہی گئی تھی، بٹ آرٹیکلیٹ طریقے سے پاکستان کا پوائنٹ آف ویو پٹ فارورڈ کیا گیا تھا. اسی طرح اب یہ ڈوسیئر آیا ہے، ڈوسیئرز پہلے بھی آئے تھے، شرم الشیخ میں بھی ہم نے ایویڈنس دی تھی. اب ہم اس کو زیادہ اگریسولی، زیادہ ڈپلومیٹک افینسو کے طور پر سامنے لا رہے ہیں، وچ از ویری گڈ، لیکن کوئی میجر چینج نہیں آنے والی. انڈیا کی بڑی زبردست کنورجنس ہوئی ہے انٹرنیشنل پاورز سے، پاکستان کو اس کنورجنس کو کاؤنٹر کرنا ہے. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ ہمیں بڑی اسٹریٹجک ڈپلومیٹک ٹائٹ روپ واکنگ کی ضرورت ہے. ہماری بیجنگ سے کنورجنس ہے، واشنگٹن ہمارے لیے ابھی بھی انتہا سے زیادہ اہم ملک ہے. ہماری ریاض کے ساتھ دوستی ہے اور وہاں پر بہت مسائل ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں ایران کو ابینڈن نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو فیوچر بن رہا ہے اس خطے میں اس میں ایران کا بہت اہم کردار ہے. امریکہ ایران پہ اٹیک کرے گا، انگیج ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن چائنا ایران میں انویسٹمنٹ کر چکا ہے. ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ نئی ڈائنامکس ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے. انڈیا اس وقت انٹرنلی، بالکل بریگیڈیئر صاحب صحیح فرما رہے ہیں، اس سے زیادہ مشکل وقت انڈیا پہ آیا نہیں ہے. یہ ہیومن ہسٹری کی سب سے بڑی پروٹیسٹ ہے جو صرف انڈیا تک محدود نہیں ہے، یو کے میں ہوئی ہے، کینیڈا میں ہوئی ہے، آسٹریلیا میں ہوئی ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ہاں، اور خالصتان انڈیا کی سافٹ بیلی ہے، وہ مسئلہ کھڑا ہوتا رہتا ہے، اور کشمیر ہاتھ سے نکل رہا ہے. انڈیا میں یہ اب خالصتان کی چیز سر اٹھا رہی ہے. بالکل انڈیا شدید ترین مسئلے میں، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم انڈیا پہ اٹیک کر دیں. اس مسئلے ہم الرٹ ہیں. جنگ ویسے بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، حل نہیں ہے. ہم نیوکلیئر پاورز ہیں، اسٹریٹجک ریسٹرینٹ ہمارا منترا ہونا چاہیے. رسپانسبل نیوکلیئر پاور ہے پاکستان، اور اس کو اسی طرح بہیو کرنا چاہیے.